ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو طاغوت کا جو باطل کا انکار کرے پھر اللہ پہ ایمان لائے تو اس نے ایک مضبوط رنگ کو مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈال لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اصل میں اسلام کے اندر اور دنیا کے اندر بھی جب آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، مثلا ایک گراؤنڈ ہے، آپ اس میں پھول لگانا چاہتے ہیں، اب اس میں طرح طرح کی چیزیں لگانا چاہتے ہیں، تو پہلے اس کو ہل چلا کے اس کے اندر دیگر جو چیزیں ہیں ان سب کو ختم کر کے ان کی تلافی کر کے بالکل ہموار کر کے پھر آپ وہ کام کریں گے تب ہوگا. ایسے ہی یہ مسجد ہے جہاں ماربل لگ چکا ہے، اس کے اوپر ہم کوئی اور اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کو رف کریں گے، پہلے اس کو ختم کریں گے تب اس کے اوپر وہ کام ہوگا. کلمے کے اندر بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر ایک اللہ. پہلے چھوٹے بڑے ہر طرح کے خداؤں کی نفی، پھر کہا کہ الا اللہ مگر ایک اللہ، اور اسی کے در کے سوالی ہیں سب انبیاء، سب کے سب. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ عرفہ مخلوقات میں سے کوئی نہیں. جبریل سے، دیگر فرشتوں سے، سارے انبیاء سے، ساری مخلوقات سے اعلیٰ کون ہے؟ اللہ. نہ سب سے اللہ، مخلوقات سے اعلیٰ اللہ ہے. مخلوقات میں سے افضل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بدر کا مقام ہے، آپ سجدے میں گرے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ اس رب سے مانگ رہے ہیں، یعنی اس کے در کے سوالی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. سجدے میں گرے ہوئے ہیں. اچھا، سجدے میں گر کے ہماری جگہ طرح نہیں کہ یا اللہ اگر ہم مارے گئے، شہید ہو گئے، ہماری بیویوں کا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہم سب مارے جائیں گے. نہیں، کہنے لگے یا اللہ جس نظریے کے یہ حامل ہیں، جس عقیدے کے یہ پیروکار ہیں، جس توحید کے یہ علمبردار ہیں، اگر یہ دار فانی سے چلے گئے، یہ شہید ہو گئے، اس عقیدے کا نام لیوا کون ہوگا؟ نظریاتی قومیں نظریات کی خاطر زندہ رہتی ہیں، اگر ان کے نظریات مر جائیں ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا. آج ہمیں موبائلوں کی اقسام کا پتہ ہے، آج ہمیں گاڑیوں کی قسموں کا پتہ ہے، آج ہمیں سوٹوں کا پتہ ہے کہ کون سا لینا ہے کون سا نہیں لینا. اگر ہم بے خبر ہیں تو عقائد سے بے خبر ہیں. اور بڑے بڑے ہم نے اہل علم کو دیکھا ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. لیکن محمد اور رسول نے اس نے اللہ سے کیا کہا کہ جس نظریے کے یہ حامل ہیں وہ نظریہ باقی نہیں رہے گا. چلو دوسری بات پہ آ جائیں. احد کے اندر 70 صحابہ بھی شہید ہوئے تو صحابہ کے اندر بددلی نہیں آئی. لیکن جب مصعب بن عمیر جو اللہ کے رسول کے ہم شکل تھے جب وہ شہید ہو گئے، شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو جب یہ خبر پھیلی تو صحابہ نے کہا کہ اب مرکز ہی نہیں رہا، اب محور ہی نہیں رہا، ہمارے لیڈر ہی نہیں رہے، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا تھا وہی نہیں رہے، جن کو ہم نے فالو کرنا تھا وہی نہیں رہے. تو صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی تتر بتر ہو جائیں، چلو اپنے واپس چلیں. تو اللہ نے قرآن نازل کیا، وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر صرف ایک رسول. آفا اماتا،
اگر یہ فوت ہو جائیں اور قتلا یا یہ قتل کر دیے جائیں یا شہید کر دیا جائے، کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ اس دین کی خاطر تو انبیاء کو آروں سے چیر دیا گیا، ان کا جسم لوہے کی کنگھیوں سے نوچا گیا کہ دین بہت قیمتی ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے اگر سب سے کم ٹائم ہے تو اس دین کے لیے ہے۔ خدا نہ سوچے۔ اور دین کی قدر انہی کو تھی جن کا میں نے ابھی نام لیا، مصعب بن عمیر، دوسرے ممالک سے ان کے لباس بن کے آتے تھے، جو ایک دن لباس پہنتے تھے زندگی میں دوسرے لباس کی باری نہیں آتی تھی، اتنی عالی شان خوشبو لگاتے تھے، جس بازار میں سے چلے جائیں بعد میں گزرنے والے کہتے تھے کہ اس بازار سے مصعب وہ چلا گیا ہے گزر کے، اس سے بعد میں بھی خوشبوئیں آتی رہتی تھی۔ لیکن ایمان کی اتنی بھاری قیمت چکانی پڑی تو ایک ٹاٹ کی بوریا سے اپنی شرمگاہ چھپا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سب کچھ لے لیا چچا نے، مال بھی لے لیا، لباس بھی اتروا لیا، سب کچھ لے لیا۔ پھر اسی پہ بس نہیں، ایک دن مسجد نبی میں لیٹے ہوئے ہیں، پھٹی ہوئی چادر تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور دیکھ کے آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب لوگ کعبہ کے گرد جیسے تم اپنے گھروں میں ایسے پردے لٹکاؤ گے جیسے لوگ کعبہ کے گرد غلاف لٹکاتے ہیں۔ کب آپ نے کہا؟ جب لباس نہیں تھا، اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے کھانے کی ایک ڈش رکھی جائے گی، دوسری اٹھائی جائے گی۔ اب غریب سے غریب گھر میں بھی پردے لٹک رہے ہیں، غریب سے غریب میں بھی کھانے کے بعد چائے یا کچھ نہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن یہ کب کہا محمد رسول نے؟ اس وقت۔ یہ آپ کی بھی صداقت کی دلیل ہے اور دین کی بھی صداقت کی دلیل ہے کہ نبی من کی بات من جانب اللہ ہوتی ہے، آپ نے جو بات کہی وہ سچ ثابت ہوئی۔ لیکن وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوتے ہیں جنگ احد میں، کفن چھوٹا ہے، کپڑا نہیں کہ کفن دینے کے لیے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگا ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں پہ وہ چادر دیتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کا سر ڈھانپ دو، پاؤں پہ گھاس ڈال دو، اور ان کو اس حالت میں دفن کر دیا گیا۔ اب بتاؤ ان کی قبر پہ ہمارے مدبودار مٹی کے دیوں کی ضرورت ہے؟ اور جن کے عمل ہی اتنے اچھے ہیں کہ جو کہاں سے چلے، کتنی اللہ کے دین کے لیے قربانی دی، سب کچھ قربان کیا، مسجد کی صف پہ لیٹے ہوئے ہیں بغیر لباس کے، پھٹی ہوئی چادر لے کے۔ پھر جب دار فانی سے جاتے ہیں کفن بھی پورا نہیں ہے۔ وہ ابو بکر صدیق جو اس زمانے میں رئیس مکہ تھے، اس زمانے میں مکے میں ان کی 6 دکانیں تھی، 6 اس زمانے میں، جب دکانوں کی تعداد ہی چند ایک تھی۔ لیکن جب دنیا سے جانے لگے تو کفن پرانا تھا۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو کہنے لگے بیٹی تم تو ام المومنین ہو، دیگر عورتوں کے لیے نمونہ ہو، نبی کی بیوی ہو، تم رو رہی ہو؟ کہتی ابا جان میں اس لیے نہیں رو رہی، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ نبی کا یار غار جا رہا ہے، کفن بھی نیا نہیں۔ کہنے لگے مجھ سے زندوں کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے، اگر عمل اچھے ہوں تو نئے اور پرانے کفن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میرے بھائی ہماری سوچ کیا ہے؟ تو برکیف جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، کہ جو باطل نظریات کا، باطل عقائد کا، دوسرے افکار کا انکار کرے پھر اللہ پہ ایمان لائے، اس نے ایک مضبوط رنگ کو ہاتھ ڈال لیا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دی گئی کہ کچھ تم ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، کل اے نبی کہہ دو کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، اور جس کی میں کرتا ہوں ان کی تم نہیں کرتے۔ یہ مسلمان اسٹیٹ کی یہ خارجہ پالیسی ہے، لیکن آج ہم یہ نہیں بیان کرتے، ہم اور بہت کچھ بیان کرتے ہیں۔ آخری بات کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب آپ کو آفریں ہوئی تھی کہ حسین سے حسین عورت کے ساتھ شادی، حکومت جو ہے بلا مقابلہ مکے کی آپ کے حوالے کرتے ہیں، جتنا مال و دولت چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ دعوت چھوڑ دو،
آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایک میرے دائیں ہاتھ پہ اگر سورج رکھ دیا جائے، دوسرے پہ چاند بھی لا کے رکھ دو، یہ دعوت نہیں میں چھوڑ سکتا۔ تو میرے بھائی، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، تو ہماری یہ آخری دن جو قرآن پاک کی تکمیل پہ جو پروگرام ہوا تھا، اس میں جو نوجوان آئے تھے 18 سال کی عمر میں، وہ عیسائی تھے، ان کو کہا کہ عیسائیت کی تبلیغ کرو۔ 18 سال کی عمر میں اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم رب مانتے ہیں، حالانکہ وہ پیدا ہوئے ہیں ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے وہ روتے تھے، وہ جب چھوٹے تھے خوف زدہ بھی ہوتے تھے۔ کہنے لگے کہ ہمارا اللہ کیسا ہے جو روتا بھی ہے، خوف زدہ بھی ہوتا ہے، پھر اسے بھوک بھی لگتی ہے، وہ پیاسا بھی ہوتا ہے، غصے میں بھی آتا ہے، تو پھر وہ اللہ اتنا ہی کمزور ہے کہ لوگوں نے پکڑ کے پھانسی کے پھندے پہ لگا دیا۔ 9 سال کے اندر میں نے ریسرچ کی۔ کتنے سال ریسرچ کی؟ 9 سال۔ 27 سال کی عمر میں مسلمان ہوا۔ یہ جہاں ہمارے 28ویں رات کو وہ جہاں پہ آئے تھے، اور پھر کہنے لگے کہ میں نے جب دین سمجھا، میں چوروں کی اولاد تھا، میں عیسائی تھا۔ جب میں پہلی دفعہ کسی مسجد میں مولوی صاحب سے قرآن کے بارے میں پوچھنے گیا تو مولوی کہتا نکل باہر، تمہاری مسجد میں آ گیا، تو پلید ہے۔ کہتا ہے اس دین نے مجھے اتنا بلند کیا کہ آج میں تمہارا امام ہوں۔ مجھے وہاں سے اسلام نے اٹھایا جہاں کھڑا کر دیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگوں میں رسی ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے آہد آہد۔ اس نظریے کو فالو کرنے کی بنا پہ، عقیدہ توحید کو ماننے کی بنا پہ، امام الانبیاء جب معراج پہ گئے، اللہ کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی، نبیوں سے باتیں آپ نے کی، موسیٰ علیہ السلام سے ڈسکشن ہوئی، وہاں پہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی آہٹ بھی آپ کے کانوں میں پڑی۔ اللہ نے بلال کو یہ مقام کس بنا پہ دیا؟ دین کی بنا پہ۔ تو میرے بھائی، آج مرزئی تو اپنے جھوٹے دین کے لیے اپنی اولاد میں سے ایک بچہ وقف کر دیتے ہیں۔ ہمارے چودھریوں کو شرم آتی ہے کہ میرا بیٹا مولوی بنے۔ اور یہ ممبر رسول ہے، تم نالیوں کی ممبری کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہو، جس کی ایک تھیلے کی ویلیو نہیں، جو 5 سال کے بعد ختم، کوئی پوچھتا نہیں۔ آپ کا بیٹا اگر ممبر رسول کا وارث ہوگا، اس سے بڑی کوئی آنر ہے؟ اس سے بڑی کوئی عزت ہے؟ تو میرے بھائی، تو میں آپ کے سامنے ایک ہی ہاتھ باندھ کے سوال کرتا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، نہ ہمیں کسی چندے کی ضرورت ہے، نہ کسی فنڈ کی ضرورت ہے۔ ما اسألکم علیہ اجر، میں تم سے کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا، اللہ کے واسطہ جو جھولی پھیلا کے یہ ایک ہی سوال کرتا ہوں، خدا را اللہ کے دین کی طرف واپس آؤ، خدا را اس دین کو سمجھو۔ یہ آج بھی عبادت کا دن ہے، آج بھی عام معافی کا دن ہے۔ اگر آپ عام معافی کے دن میں اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو پھر اللہ نے تو وحشی کو بھی معاف کر دیا تھا، جس نے نبی کے چچا کو شہید کیا تھا۔ اللہ نے تو ابو جہل کے بیٹے اللہ کے رسول نے اکرمہ کو بھی معاف کر دیا تھا، ابو جہل کی بہو کو بھی معاف کر دیا تھا۔ وہ عظیم جناب ابو سفیان جس نے آپ کے خلاف جنگیں لڑی تھی، اس کے بیٹے کو اللہ نے کاتب وحی بنا دیا تھا۔ تو میرے بھائی، خدا را آج ہی رجوع کرو، انشاءاللہ آپ بھی بہت آگے جا سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔